اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان کی معراج کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کی معراج جو حقیقت میں ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ جب میں آپ کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور چلتے ہوئے ایک جد و جہد کا روش اختیار کرے۔ جد و جہد، اللہ کو منزل بنا کے اس میں پھر جد و جہد کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے ہمیں قرآن میں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ کی راستے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے یعنی جد و جہد شروع کر دیں گے، کوشش شروع کر دیں گے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر۔ اب جب میں اللہ تعالیٰ کا راستہ کہتا ہوں تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کیا، اس بات کو بھی ذرا پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ دراصل وہ زندگی ہے جو آپ گزار رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی معراج چاہتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور قرآن کی جس طریقے سے تشریح کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے اگر آپ زندگی اپنی گزارنے لگیں گے، تمام زندگی، چند عبادات کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، یعنی آپ گھر میں ہوں یا باہر ہوں، جہاں بھی ہوں آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق، آپ کی یعنی اس دین کے اگر مطابق ہو، رسول کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی اگر گزارنے لگیں گے اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل کسی بھی وقت بھی اگر غافل نہیں ہوگا تو آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے ان کی اس طریقے سے کی ہے کہ ایک صحابی کو انہوں نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پالو گے۔ تجدہ تجاہک، اب یہ دیکھیں یعنی اللہ سامنے آ گیا نا، اللہ سامنے آ گیا، کیوں کہ آپ اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے اور یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے بھرپور جد و جہد کریں، محنت کریں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ خاتون خانہ ہیں، خاتون خانہ ہیں اور وہ ہاؤس وائف ہیں، اور وہ کیسے محنت کرے، جد و جہد کیسے کرے؟ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، یہ طریقہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا، نہ کوئی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن خاتون خانہ ہے، اب یہ ہے نا کہ دیکھیں کچھ چند ایک عبادات ہیں جو ان پہ فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی 5 بنا جو ہیں کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ نماز روزے کا اہتمام کرتے ہوئے باقی زندگی اس کی گزرے گی شوہر کے ساتھ، یعنی اس خاتون خانہ کا سامنا اپنے شوہر سے رہے گا، اور اس کے ساتھ اگر بچے ہوں اس کے، مثال کے طور پہ، تو وہ بچوں کی تربیت وغیرہ یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی گھر ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے نا بچوں کی تربیت۔ تو اگر یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منزل بنا لے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کی معراج کیا ہے، میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ خاتون خانہ اگر ایک گھر میں ہے تو یہ کیسے اپنی معراج تک پہنچے گی۔ تو میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خاتون خانہ ایک تو جو نماز روزہ ہے اس کا بھی اہتمام کریں گی، باقی
اسلام دراصل ہے کیا؟ آپ کو میں تھوڑی سی یہ بات بتا. اسلام ضبط نفس کا نام ہے کہ آپ اپنی خواہش کو روک لیں، آپ اپنے اوپر قابو پا لیں، اپنے اخلاق کو بلند کر لیں. جیسے کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اب ظاہر ہے کہ ایک خاتون خانہ ہے، گھر میں ہو سکتا ہے اس کے ساس سسر ہوں، اس کے دیور ہوں، جیٹھ ہوں، جو بھی ہوں، تو یہ ساری پھر اس کی جو ہے جیٹھانی ہوتی ہے، دیورانی ہوتی ہیں. یہ ایک اگر کمبائنڈ فیملی ہے تو اس میں اس کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو یعنی جو معاملات ہیں اپنے شوہر کے ساتھ درست رکھنے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں اور اسیر ہیں. غصہ آتا ہے تو اس کو روکتے نہیں ہیں، خوشی ہوتی ہے تو اس کو بھی مطلب کوئی ظاہری خوشی آ جاتی ہے تو اس وقت بھی ہم اپنے اوپر قابو نہیں پاتے، اور خوشی جو ہے ہمارے منہ سے پھوٹتی ہے کہ بھئی یہ آ گیا، وہ آ گیا، یہ سامان آ گیا، وہ آ گیا، پیسے آ گئے، یہ تو پھر وہ اس وقت ہم خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں. لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے غصے پر بھی قابو نہیں رکھ سکتے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ضبط نفس اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بس جب غصہ ہوں تو غصے کا اظہار کریں اور اس کو پیے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو قابو میں کر لے یا گرا دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں کرے اور پی جائے اس کو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معراج، خاتون خانہ کی معراج کیا ہے. خاتون خانہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، وہ نہ بازار جاتی ہے، نہ باہر کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، عام طور پہ نہ وہ کوئی کاروبار کرتی ہے، بس اس کے بچے، شوہر. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی جد و جہد ہے. اصل میں اسلام نام ہے ضبط نفس کا. یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اگر آپ ضبط نفس کا اہتمام نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کھانا خراب ہو جائے گا. اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتی، جب قابو میں نہیں رکھیں گی اپنے آپ کو، تو پھر تو آپ کی منچاہی زندگی ہے. جب بھی آیا غصہ منہ اٹھا کے غصہ کر دیا، اور جب بھی چاہا ہنس کھیل کے بول لیا. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. اسلام نام ہے ضبط نفس کا، اپنے اوپر قابو کرنے کا. اور اس سلسلے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنا دوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو قابو میں کرے. اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے بعد وہ توقع رکھے اللہ سے بخشش کی. وتمنى علی اللہ. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. یعنی یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جب جی چاہا ہنس کھیل کے بول لیے، جب جی چاہا طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، یا معاملات. مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی. تو خاتون خانہ کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ خاتون خانہ کی یعنی اس کا گھر جو ہے میدان جہاد ہے، کیونکہ مختلف لوگوں سے، کبھی ساس سے یہ بات کرے گی، کبھی سسر سے، کبھی دیورانی سے، یا اس طرح مختلف وہ ہیں. اور سب سے زیادہ اپنے شوہر سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ تعلق ہوتی ہے. تو لیکن عام طور پہ دیکھیں خاتون خانہ تو نہ تو ہم ضبط نفس کے موضوع سے واقف ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. اپنی مرضی سے ہر ایک اپنی زندگی گزار رہا ہے. عام طور پہ دیکھیں کہ ہم لوگ ضبط نفس کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہتے ہیں. میں نے تمہیں پودینہ لانے کو کہا تھا اور 2 دفعہ ٹیلی فون کیا، تم تو پودینہ لائے نہیں، جاؤ بھاڑ میں. میں نہیں بولتی، مثال کے طور پہ عرض کروں. بس ایک چھوٹی سی بات ہوگی، بس اس پہ روٹ جائیں گی، پھر نہ چائے کا پوچھیں گی نہ پانی کا پوچھیں گی. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو شیطانیت ہے
کہ شیطان مطلب وہ اپنی مرضی سے اپنے معاملات طے کر رہا تھا اللہ کے حکم کے بغیر. اسی طرح اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے اور رسول کے حکم کو سامنے نہیں لاتا، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا اہتمام نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم